السلام علیکم ناظرین، انتظار حیدری حاضر خدمت ہے اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں قربان بلوچ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ قربان صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. بنیادی طور پر قربان بلوچ صاحب کو آج اپنے اس پروگرام میں مدعو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس طرح سے پاکستان پر جو قرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہی مخلوط حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ مسلسل عمران خان پر تنقید کر رہے تھے کہ تاریخ کا سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ عمران خان نے لیا ہے، لیکن یہ قرض مجموعی طور پر 49,200 ارب پر پہنچ چکا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. ایک اہم اور تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 92.53 پہ پہنچ چکا ہے اور اکتوبر میں یہ 53 پوائنٹ سمتھنگ تھا، لیکن اب یہ 92.53 پہ پہنچ چکا ہے. قربان صاحب، یہ کیا ہے کریڈٹ سواپ اور یہ کس وجہ سے استعمال ہوتا ہے معیشت کی اصطلاح میں؟ یہ ذرا اس کی وضاحت تو کریں تاکہ عوام کو پتہ لگے یہ ہے چیز کیا ہے. حیدری، بہت شکریہ آپ کا. آسان زبان میں یہ کہوں کہ آپ قرضہ واپسی کے قابل نہ رہیں اور آپ جس کے مقروض ہیں اس کے پاس چلے جائیں کہ بھائی آپ کا یہ جو قرضہ ہے اس کو کسی اور نئے پروجیکٹ مد میں مجھے مینشن کر اور اس کا تھوڑا سا ٹینور بڑھا دے، اور ظاہر ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ پہ جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ بڑھے گا، وہ اپنے شرائط پہ یہ چیز کرے گا. ظاہر ہے کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ قرضہ واپسی کے لائق نہیں رہے. یہ بدقسمتی سے اللہ نہ کرے، یہ دیوالا پن کے نشانیاں ہوتی ہیں. اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مستقل سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز میں عدم تسلسل نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے. اور ہمارے حکمران جو اشرافیہ ہے، اشراف کی شکل اختیار کر چکا ہے، انہوں نے نہ یہ چیزیں سمجھی، نہ ہماری بیوروکریسی نے، نہ ہمارے اداروں، جس کی وجہ سے یہ بحران، اب یہ پانی ہمارے گلے تک پہنچ گیا ہے. اور اب آگے کیا ہونا ہے؟ وزیر خزانہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. عالمی ادارے، عالمی مالیاتی ادارے ہر اس ملک کی معاشی سرگرمی پر، اس کی مالی صورتحال پر نظر رکھتی ہیں، جو انویسٹ کرتی ہیں. لیکن قربان صاحب، جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے اس وقت بھی کہتے ہیں صورتحال اچھی نہیں تھی، لیکن پاکستان اس سے کم ترین اشاریوں پہ تھا، لیکن پاکستان پھر سروائیو کر گیا. کوئی صورت ہے پاکستان کے اس کرائسس سے نکلنے کی؟ کس طرح سے پاکستان نکل سکتا ہے؟ وہ کنڈیشن دوسری تھی، موجودہ حالات مختلف ہے. وہ اس لیے کہ مشرف عالمی برادری کے لیے، پاورفل ملکوں کے لیے کام کرنے لگے تھے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو جھونکا تھا، کردار ادا کر رہے تھے. تو جب زلزلے کی صورتحال بنی تو مشرف کو ایک موقع مل گیا، اور دنیا کو یہ موقع ملا کہ جو ہم مشرف سے فیور لے رہے ہیں اس کا کچھ پھل اس کو دیں. تو انہوں نے یہ اپنے طور پہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کی مجبوری ہے، آپ درخواست کرنے جائیں گے تو وہ صورتحال بالکل مختلف ہوگی. وہ مشرف کا دور، اب اس کا یہ دور، دونوں مختلف ہیں. اس وقت ڈالر کی پھر ریل فیل ہو گئی تھی. پاکستان وقتی طور پر ایک چنگل سے نکل گیا تھا اور بحران سے نکل گیا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور وہ اس لیے کہ ساری سیاسی جماعتیں حکمرانی میں ہیں، دست و گریباں ہیں. ہمارے ادارے عدم استحکام کا شکار ہیں، تنازعات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں جو ہمارے پیغامات ملک کے حوالے سے انڈیکیٹرز جا رہے ہیں وہ منفی فیل کیے جا رہے ہیں. حالانکہ FTF سے آپ نکلے، IMF نے آپ کو ایک ساتھ دی، اس کے باوجود آپ کی معیشت سنبھل نہیں رہی.
لیکن اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں جو قسط ہے وہ آ جائے گی، پاکستان کو مل جائے گی، کیا اس کے بعد پاکستان معاشی طور پہ کچھ بہتر ہو سکے گا؟ ایک چیز، اور دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان نہ تجربہ کار ہے، ان کے دور کے اگر ہم بات کریں برآمدات کی تو اس وقت پاکستان کی برآمدات گزشتہ اکتوبر میں وہ 2.30 ارب ڈالرز کی تھیں، اور آج جو ہیں وہ 2.28 پہ بھی نہیں جا رہی۔ کس طرح سے برآمدات بڑھائی جائیں، کیا کیا جائے؟ ایک طرف ہمارے اوپر سیلاب ہے، دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں نے ہمیں کسی جگہ جوگا نہیں چھوڑا، کسان کو انسینٹیو ہم کس طرح سے دیں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے اعلان تو کیا ہے۔ انظر قرضوں سے معیشت مستحکم نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ یہ تجربات پاکستان پچھلے 50 سال سے کرتا آ رہا ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ پاکستان مزید دلدل میں پھنس گیا، اور اس وقت پاکستان دلدل میں ہے۔ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کے گھریلو حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنے جو بھی اخراجات ہیں اور جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ کٹ کرانے پڑیں گے۔ آپ کو یہ عیاشیاں، جہازوں پہ سفر، نجی طیارے کرنا، دوروں پہ جانا، اور یہاں جو عیاشیاں ہیں وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک، سیکریٹری لیول تک، آپ کو کٹ کرنے پڑیں گے، اور اس کو سنبھال سکیں گے معیشت کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پھر ترقی یافتہ ہو جائیں گے، آپ صرف اس کرائسس کو روک پائیں گے تو یہ بڑی آپ کی نعمت ہے۔ اور زرعی اور باقی صنعتی جو بھی ہمارا شعبہ جات ہیں وہ بحران کا شکار ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بجلی آپ کی اتنی مہنگی ہے کہ صنعتیں جو اچھی کوالٹی کی چیز سستے داموں پیدا نہیں کر پاتی تو ایکسپورٹ نہیں ہوتی، کمپیٹ نہیں کر سکتے دنیا میں۔ زراعت یہ ہے کہ آپ گندم امپورٹ کر رہی ہیں، کاٹن، سویابین، آپ کھانے کا تیل، آپ دالیں، یہ سب آپ ساری جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہے زرعی ملک۔ 3 ماہ ہو گئے، سیلاب ہے سندھ اور بلوچستان میں، آپ وہاں موجود جو پانی ہے زرعی اراضی سے اس کی نکاسی نہیں کر پائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور نہیں ہے؟ اس میں چلیں ہم مان لیتے ہیں کسی حد تک صوبائی حکومتیں ناکام ہیں اور اس طرح سے پانی کو نکال نہیں سکے، لیکن جس طرح سندھ کی زمین ہے، کہتے ہیں کہ بالکل میدانی زمین ہے، اور ایسی زمین ہے کہ کوئی چیز بھی کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پہ، کس طرح سے نکالے پانی کو وہاں سے؟ یار انظر، میرے خیال میں بنگلہ دیش کا زیادہ سے زیادہ رقبہ یا سمندر میں ہے یا پانی کے علاقہ، اور بنگلہ دیش آپ سے الگ ہوئے کتنا سال ہوئے؟ تقریباً 50۔ ٹھیک ہے، اب اس کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں آپ سے بہت زیادہ ہے، اس کی ایکسپورٹ آپ سے بہت زیادہ ہے، اور زرعی پیداوار اس کی بہت زیادہ ہے۔ ول چاہیے، عزم چاہیے۔ بنگلہ دیش نے جو چیزیں تھیں، سیاست کو الگ کر دیا، مذہب کو الگ کر دیا، عدلیہ کا اپنا کام ہے، صنعتوں کا اپنا کام ہے، ان کو اتنے جو دیے ہیں سہولیات دی ہیں زراعت کو، صنعتوں کو، پاکستان یہاں وہاں جا کر صنعتیں لگاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا، ہر حکومت آئی ہے اس نے کہا کہ ہم احتساب کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نیریٹو تو عمران خان بھی لے کے آئے تھے، کامیاب تو نہیں ہوئے۔ کیسے سسٹم چینج ہوگا، کیسے تبدیل ہوگا؟ اب تو آپ نہج پہ کھڑے ہیں۔ نہیں ہوگا جب تک ہمارے ہاں جو بھی اشرافیہ کی حکمرانی ہے، جس کا عام لوگوں کے درد سے، تکالیف سے کوئی سروکار نہیں ہے، تب تک یہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یار آپ جا کے دیکھیں نا، کسی وزیر کے آپ آفس میں چلے جائیں، اس کے جو دفتر کے ٹھاٹ باٹ ہیں، سیکریٹری کے دفتر کے ٹھاٹ باٹ ہیں، دنیا میں کسی حکمران کے دفتر کے ایسے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ سرکاری نہیں ہے، میری چیز ہے۔ ان کو مالکی کا جب شعور آ جائے گا، احساس ہوگا، تو پھر ہی آپ چیزیں سنبھال پائیں گے۔ عوام کو یہ باور کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی چیز ہے، اگر یہ 1 روپیہ بچے گا تو آپ کو اس میں سے 12 آنے فائدہ ہوگا۔ تو عوام اس 12 آنے کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ
کاندھا کاندھے میں ملا کے آگے چلیں گے. بہت شکریہ قربان صاحب. قربان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طرح سے یہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک سرکاری تعیناتی آج ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ صحافت ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی لے لیں، وہاں پر صرف اور صرف آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے بحث چل رہی ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے آصف علی زرداری نے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران بھی آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ گنجلک ہے، ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہو پایا. اس معاملے کو جلد سے جلد طے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، غربت مزید بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف عوام سیلاب کی وجہ سے پریشان ہے اور سرد موسم جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ آ چکا ہے. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شکریہ.